تصور کیجیے کائنات کا وہ آڑی موڑ جہاں زمین اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء پکارتی ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا میں کوئی اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا اور زمین کی روح مر جائے گی۔ مساجد محض سجاوٹی عمارتیں رہ جائیں گی، مگر ہدایت کا چراغ غل ہو چکا ہوگا۔ علم دین عالموں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور جاہل لوگ رہنما بن کر انسانیت کو بھٹکا دیں گے۔ جب زمین پر شرک، بت پرستی اور ظلم کی سیاہی حد سے بڑھ جائے گی تو رب کائنات کا غضب حرکت میں آئے گا، مگر اللہ جو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنے وفاداروں کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق یمن کی طرف سے ایک نہایت لطیف اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوا چلے گی۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتی ہے کہ یہ ہوا اتنی باریک ہوگی کہ اگر کوئی مومن کسی پہاڑ کے غار میں بھی چھپا ہوگا تو یہ وہاں پہنچ کر اسے چھو لے گی۔ اس ہوا کے چھوتے ہی ہر وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ ایک میٹھی نیند سو جائے گا اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں سے آخری سلام ہوگا، جس کے بعد دنیا میں صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر قیامت کا عذاب ٹوٹے گا۔ اچانک نظام شمسی کا توازن بگڑ جاتا ہے، سورج اپنے قدیم راستے کو چھوڑ کر مغرب کی گہرائیوں سے نمودار ہوگا۔ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، وہ سجدوں میں گریں گے، مگر قرآن کہتا ہے آج کسی کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو۔ اسی افراتفری میں صفا کی پہاڑی پھٹے گی اور دعوت الارض نمودار ہوگی۔ یہ کوئی عام جانور نہیں، یہ انسانوں کی طرح کلام کرے گی اور ہر ایک کی حقیقت اس کے ماتھے پر لکھ دے گی۔ منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے، اب ہر چہرہ مومن یا کافر کی مہر کے ساتھ ننگا کھڑا ہے، اور پھر حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور وہ آواز گونجتی ہے جس سے کہکشائیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ یہ محض ایک آواز نہیں، یہ مالیکولر ڈسٹرکشن کی وہ لہر ہے جو ایٹموں کے بندھن توڑ دے گی۔ قرآن فرماتا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو کر جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، سمندروں کو آگ لگا دی جائے گی، آسمان سرخ چمڑے کی طرح پھٹ جائے گا اور پوری کائنات ایک لامتہ نہیں خلا میں تبدیل ہو جائے گی۔ برسوں کی خاموشی کے بعد دوسرا سور پھونکا جاتا ہے اور زمین اپنے مردوں کو باہر اگل دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے، مگر خوف اتنا ہوگا کہ کسی کو اپنا لباس یاد نہیں رہے گا۔ یہ دن 50,000 سال لمبا ہوگا، جہاں پیاس سے زبانیں کانٹے بن جائیں گی اور لوگ موت کی تمنا کریں گے مگر موت نہیں آئے گی۔ لوگ اس عذاب سے تنگ آ کر سہارے کی تلاش میں انبیاء کے پاس دوڑیں گے۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم علیہ السلام، آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری سفارش کریں، مگر وہ معذرت کر لیں گے۔ وہ حضرت نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے، مگر ہر کوئی کہے گا آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ بالآخر تمام مخلوق اس ہستی کے پاس پہنچے گی جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں ہوں اس کام کے لیے، اور عرش کے نیچے سجدے میں گر کر اپنے رب سے ایسی حمد بیان کریں گے جو پہلے کسی نے نہیں کی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھائیں، مانگیں کیا مانگتے ہیں، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور ہر انسان کا نام اعمال ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ تصور کیجئے کروڑوں کتابیں پرندوں کی طرح فضا میں اڑ رہی ہیں، مومن بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، اور پھر اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے۔ وہ خوشی سے پاگل ہو کر چیختا ہے ہام اقرؤ کتابیہ۔ دوسری طرف بدبخت گنہگار اور مشرک ہے، وہ اپنا بایاں ہاتھ پیچھے تھپانے کی کوشش کرے گا، مگر اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اب باری ہے میزان کی، وہ ترازو جو عدل اور انصاف کی آخری حد ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ ایک حقیقی ترازو ہوگا جس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ اس میں نہ صرف اعمال تولے جائیں گے بلکہ اعمال نامے کے کاغذ اور خود صاحب عمل کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ ایک پلڑے میں پہاڑ جیسی نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا جس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ اگر یہ کلمہ خلوص دل سے ہوگا تو یہ پوری کائنات کی نیکیوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ میزان کی سوئی کا ذرہ برابر جھکاؤ ابدیت کا فیصلہ کر دے گا۔ اب وہ مرحلہ ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، پل صراط۔ جہنم کی کالی آگ کے اوپر بچھایا گیا یہ راستہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ تفسیر ابن کثیر بیان کرتی ہے کہ اس پر کلالیب لوہے کے بڑے ہکس لگے ہیں جو گنہگاروں کو اچک رہے ہیں۔ اندھیرا اتنا کہ اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، صرف نور کام آئے گی۔ کچھ لوگ بجلی کی کڑک کی طرح پار کر جائیں گے، کچھ تیز ہوا کی طرح، کچھ تیز گھوڑے کی طرح۔
مومن پکار رہا ہوگا ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے۔ نیچے سے جہنم کی بھوک پکار رہی ہوگی، ظالموں اور مشرکوں کے پاؤں پھسلیں گے، وہ ان حکس میں پھنس کر الٹے جہنم کی گہرائیوں میں گر رہے ہوں گے۔ گرنے والوں کی چیخیں اور جہنم کا دہاڑنا کائنات کا سب سے ہولناک منظر ہوگا۔ جو پل صراط پار کر گیا، اس کے سامنے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے۔ ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گمان گزرا۔ دوسری طرف وہ جہنم ہے جہاں کا پینا پیپ اور لہو ہے اور کھانا زقوم کے کانٹے دار درخت۔ پھر موت کو ایک مینڈھے کی صورت میں لا کر جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا۔ اعلان ہوگا، اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اے اہل دوزخ اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ کھیل اب ختم ہو چکا ہے، ابدیت کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ ایک طرف وہ جنت ہے جس کی چمک کبھی مدھم نہیں ہوگی، اور دوسری طرف وہ جہنم ہے جہاں کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، سانسوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس دن کے لیے؟